اور سنا یار تیرا جی پی کتنا ہے؟ پوڈ کاسٹ اوور. بھائی تیرا جی پی کتنا ہے یار سنا سنگی تیرا گیپ یہ کیسے جا رہا ہے؟ اور سنا شفاف میں کب سے کلاس اسٹارٹ کرو بھائی اس کو کاٹ دیکھا کرو. What's your opinion on him? Greta Thunberg آگے لکھ دے. یار What's the best thing you've done. یہ پوڈ کاسٹ. What is the only thing you change not doing this podcast? خیر What do you value? Not a podcast. There's something بھائی شروع Don't start a podcast. خیر السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام یحییٰ زاہد ہے. یہ پہلا ایپیسوڈ ہے پوڈ کاسٹ کا. میرے ساتھ کوئی ساتویں باری ہے. گیپ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں. میرے ساتھ ایک اور گیپ ایئر اسٹوڈنٹ ہے دراب نام ہے اس کا. اور بھی بہت ساری کوالٹیز ہے. اور تیسرا نان گیپ ایئر اسٹوڈنٹ ہے مصطفیٰ حامد. یہ دو میرے گیسٹ ہیں. تو مصطفیٰ پہلے آپ اپنا انٹرو دیجیے. کہاں پیدا ہوئے؟ ہاں کہاں سے آپ کی پرائمری FUMC والا انٹرو دوں آپ کو؟ میں کون سا انٹرو دوں؟ مگر یار میں کوئٹہ میں پیدا ہوا تھا. ہاں کوئٹہ میں پیدا ہوا. تو کوئٹہ میں پیدا ہوا تھا؟ ہاں صحیح میں. ابو جی آرمی میں. تو کوئٹہ اب تو 24/7 مالا کرنے لگا ہوتا ہے. تو کوئٹہ میں پیدا ہوا تھا؟ پیدا کوئٹہ میں ہوا تھا. ہوں تو کہیں اور کا ظاہری سی بات ہے. کہاں کا ہے ہمارا کنڈ برو ہوں کہاں کا. دراب تو پیدا میں کوئٹہ میں ہوا تھا. اس کے بعد بیچ میں ساری بلڈ شٹ ہے مجھے یاد نہیں ہے. پھر میں نے میٹرک گیپ سے کیا لاہور. تو گیپ مجھے بہت پسند ہے. یہ بھروسہ رکھ. تو بی والا گیپ نہیں بی والا. اور FSC پھر میں نے فورٹ روڈ سے کیا انفارچونیٹلی. اور اس کے بعد بس FUMC ٹپک آیا. اور ہمارا پاز ہو گیا. تو بتا میں خود یہی سین ہے. نام کہتے یہی سین ہے تیرا. بلائیں گے سارے. جو مرضی بلا لو یار. نام تو میرا عبداللہ آصف ہے مگر یہ لوگ مجھے دراو بلاتے ہیں. تو اس کے گھر والے بھی اس کو یہی بلاتے ہیں. بھول گئے شاید نام بھول گئے. نہیں میں ایک اور بات کر. میں نے امی کہتے ہیں کون ہے. میں نے کہا دراب ہے. دراب کون ہے؟ دراب آیا ہے. ان کو بھی سمجھ آ گئی دراب. تو FSC میں نے بھی فورٹ روڈ سے کی ہے. میٹرک میں نے کھاریاں سے کی ہے. پیدائش میری لاہور میں ہے. آدھی فیملی میری سندھ سے ہے. آدھی فیملی میری پنجاب سے ہے. فیصلہ آباد سے. برو گاٹ دی ورسٹ آف بوتھ ورلڈز. اچھی بات ہے. دیکھو یہ تو ہیریٹیج ہے اس کا. دیکھو آدھا سندھی آدھا فیصلہ آبادی. تب اس کی شکل ایسی ہے. ماشاءاللہ شکلوں پہ سارے بڑھ جائیں گے. پیارا ہے بہت پیارا ہے. تو میں نے کورس والا کہا وائی دا پوڈکاسٹ ہے نا. وائی بھی پھنسا ہوں میں. یا دیکھو مین اسٹریم ہونے کا ٹائم آ گیا. فیمس ہونے کا ٹائم آ گیا. میری بھی باری ہے. تو مین اسٹریم بہت زندگی کا حصہ جو ہے وہ غربت میں گزارا ہے. ہاں ابھی تک گزر رہے. بعد میں کوئی اچھا حالات نہیں ہے. سین یہ ہے کہ اگر نہ شروع کرتے نا تو ایک تو ریگریٹ رہتا ہے. دوسرا کہ بور ہوتے حد سے زیادہ اور کچھ کرنے کو نہ ہوتا. تو ہم نے کہا کہ بھائی ایک کام کرتے ہیں شروع کر لیتے ہیں. یہ کیا تھا بھائی؟ ہم نے کہا شروع مجھے نے کہا تھا میں 500 روپے ایزی پیسہ کروں گا. میں نے کہا شروع کر لیتا ہوں. کیونکہ اگر ابھی نہ کیا نا اسپیشلی کیونکہ ابھی اس کی بات ہو رہی ہے تو ساتھ گیپ ایئر کی بات کر لیتے ہیں. مجھے ایک سوال آیا تھا کہ بھائی گیپ ایئر کے ساتھ کو کیسے کیا جاتا ہے. کزینو پاکستان ہے تو کافی. عبداللہ آپ کیا بول رہے تھے پہلے؟ وہی بولو. بس یار یہی کہہ رہا تھا گیپ ایئر جو ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بس گھر والے مسئلہ بنا دیتے ہیں. نہیں کچھ اور بولا یار. پاکستان میرے خیال سے پاکستان ہے نا. ماں باپ کو لگتا ہے کہ گیپ ایئر جو ہے اسٹگمیٹائزڈ ہے بہت اسٹگمیٹائزڈ. اب جیسے تجھے پتا ہے میں نے نا جب گیپ ایئر شروع میں ہوا تھا نا میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا تھا نا گیپ ایئر میں کیا کیا جائے. اس کو پورا گائیڈ. انگریز کا بچہ آیا تھا نا جس کو ہارورڈ میں ایڈمیشن ہوا تھا. تو گیپ ایئر والے اس پہ وہ کیوں بات سے نا اس نے کہا تھا کہ میرا ہر جگہ ایڈمیشن ہو گیا تھا. یہ میں بھی ہارورڈ میں بھی. لیکن میں جاؤں اسے گیپ ایئر لے رہا ہوں فار پرسنل ریزنز. مجھے لگا تھا کہ میں گیسٹ روم کا پنکھا استعمال کرنا پڑے گا. تو یوٹیوب کی لنک نکال رہا ہے. نہیں مگر یار پتہ ہے میں لے سکتا میں بھی لیتا.
نہ کر نہ کر. وہی میں دھیرے لگ رہا, پتہ ہے میرے منہ سے نکلا تو نہیں ہے کچھ. یہ کس اچھا نہیں تو نام لے سکتے ہیں؟ نہیں بھائی. اچھا تو خیر اس نے جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ پرسنل ریزنس کے لیے دیا. تو بیسکلی تانے ملیں گے گھر والوں سے یار. اگر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کچھ کرتے رہو نا, مگر مجھے لگتا ہے کہ ابھی آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتے ہیں. ہو جائے گا. ہاں مشکل یار اصل میں نا یار ان کو بھی پتہ ہے کہ اتنے فیکٹرز پلے کرتے ہیں. آپ ایک ایک پوائنٹ سے ایک ایک نمبر سے 0.2 0.3 جی بھائی میں ایک MCQ سے رہا ہوں تو آپ اتنے سے رہ جاتے ہو. تو اس پہ آپ کچھ ابھی اتنا کمپٹیشن اتنا کٹ تھرو یار آسان نہیں ہوتا نا, کیونکہ آپ دیکھ اگر فار ایگزامپل جیسے تم یقین کرتے ہو میرا جو میرٹ نمبر تھا نا اس پہ 3 بندے تھے, مطلب پوائنٹ فلاں 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 پہ, اور 2 مجھ سے آگے پتہ ہے کس بیسس پر تھے. ایک مجھ سے 4 مہینے پہلے پیدا ہوا تھا, ایک 2 مہینے. امیجن وہ گھس جاتے اور میں رہ جاتا. جو ایج میں چھوٹا ہوتا ہے اس کو نہیں پریفرنس دینی نہیں, جب آپ کے 4 ڈیسیمل پوائنٹس تک پرسنٹیج سیم ہوتی ہے تو جو ایج میں بڑا ہوتا ہے اس کو پریفرنس دی جاتی ہے. کیا بات ہوئی, جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو دینی چاہیے. نہیں نا, نہیں ہے ایسا. خیر جو بھی ہے, امیجن آپ اس وجہ سے رہ جاؤ اور لوگ رہے ہوں گے. اوے میری بات سنا, جیسے میرے جیسے لوگ ہیں جو ایک ایک MCQ سے رہے یا ایک ایک پوائنٹ سے رہے, اب ان کو ظاہری بات ہے دکھ تو ہوتا ہوگا نا کہ یار ایک پوائنٹ یا ایک MCQ سے. تمہیں ویسے ہی ڈپریشن. میں اپنی بات وہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یار آسان نہیں ہوتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہو نا آپ کے سارے دوست یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, اسٹوریاں لگا رہے ہو آپ گھر پہ بیٹھ کے تانے. مگر یہ کہ کچھ گھر پہ کرو نا یار. ایگزیکٹلی. اگر آپ نے دیکھو گیپ پوڈ کاسٹ نہ شروع کرنا, گیپ ایئر جو ہے نا وہ آپ کا رہنا ہے, وہ چینج نہیں ہونا. آپ نے جو ہے پوری زندگی گیپ پر گیا. نہیں سن آپ نے جو ہے مطلب اب گیپ ایئر شروع ہو گیا نا, اب اپنے ٹیسٹ جو ہے وہ بعد میں ہی دینا. آپ ابھی تو ٹینشن لینے کی اتنی کوئی فائدہ نہیں ہے, پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں. تو بیسکلی میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو ہے نا اس ٹائم کو ضائع نہ کریں. اس سے یہ میرا مطلب ہے کہ یار آپ کی پوری زندگی جو ہے نا آپ کو ایک پلان جو ہے نا فالو کرنا پڑا ہے, جو یا تو اپنے ماں باپ کے لیے آپ کے لیے بنایا کہ پاکستان ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کبھی خود اپنے لیے نہیں سوچا کہ بھائی میں نے کیا کرنا ہے کہ پاکستان ہے. اٹھو یار گٹار شٹار سیکھو. وہی یار چل مارو یار. مل گیا مطلب بیسکلی والا بندہ مل گیا. بیسکلی جو کام تم نے کبھی زندگی میں کرنے کا سوچا نا, جو حلال ہے اور جو کر سکتے ہو آپ وہ کرو یار. سیکھو, کچھ نیا سیکھو, کوئی نئی اسکل سیکھو, کیونکہ یہ جو سال ہے نا آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آنا. تو ان اے وے کہنا نہیں چاہیے, اور کچھ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں, لیکن اگر آپ اس پرسپیکٹیو سے دیکھو نا تو گیپ ایئر از اے بلیسنگ. اگر کیونکہ جس دن آپ کا ایڈمیشن ہو گیا نا اس دن تو آپ کو بھول جائے گا سب کچھ, لیکن سال ضائع کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ پڑھو اور آخر ہفتے میں جا کے ایکسپیکٹ کرو. یار ویسے پتہ ہے مجھے تو لگتا ہے لیکن لرن اے نیو اسکل, لرن سم تھنگ, ایکسپلور یور سیلف. ٹھیک ہے, کوئی نئی چیزیں سیکھو, جم جاؤ بھائی, میری طرح جم جاؤ, میری طرح. کس کی طرح؟ مصطفیٰ کی پوری پنڈی میں 7 سبسکرپشن ہے جم کی. میں جاتا ہوں, بھی نہیں گیا, ایک بھی نہیں جاتا, ہر مہینے ایک جم جاتا ہوں میں, وزٹ کرنے جاتے ہیں جب 14 ڈے فری ٹرائل پہ جاتے ہیں. اس کے بندے کی 7 جم ممبرشپ سے پتہ ہے. مگر بات پوائنٹ یہ کہ اگر اتنا اسٹیگمیٹائز اور اتنا اس کے پیچھے وہ ایک نیگیٹو کانوٹیشن نہ ہوتی گیپ ایئر کے پیچھے تو سب لیتے. کیونکہ یار بندہ اتنا ڈرین ہو جاتا ہے, آپ 2-2.5 سال سے اپنی گھسائی جا رہے ہو اور آخر میں پھر ڈرین, مطلب برن آؤٹ از اے تھنگ اینڈ میں. کم از کم مطلب پھر ہم, اور خاص کر ہم جیسے اسٹوڈنٹس جو کہ بالکل لاسٹ منٹ پڑھتے ہیں, مجھے پتہ ہے میں ہر دن نہیں پڑھتا, میں ایک ہفتہ پڑھتا ہوں اور آئی کین گو 28-27 گھنٹے لگاتار, کیونکہ میرے سر پہ جب تک ڈنڈا نہ ہو تو پڑھتے نہیں ہیں ہم. یار سر پہ جب تک ڈنڈا نہ ہو, کیا سوچ رہے ہو آپ؟ تیری کی یونیورسٹی تھا, میرا جیسے دراب کا گیپ ہے نا, ہم یہ تو تم لوگ ویسے تھوڑا سا پیس آف مائنڈ تو ہوتا ہوگا, مطلب کہیں نہ کہیں. یار پیس آف مائنڈ اب تو جیسے اب تو مجھے یہ سینیریو دے دے کہ مطلب یار دیکھو تم مجھے بول کہ اگر تیرا اس وقت نا کہیں جہاں پہ تیرا ایڈمیشن ہونا تھا وہاں ہو جائے, تو تم میں یہ نہیں سوچوں گا یار میرا تو گیپ ایئر بہت. ہاں obviously وہ تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کانوٹیشن ایسی نیگیٹو لگتی ہے. اٹس کہ آپ یہ چیز ابھی ایکسیپٹ کرو یا 6 مہینے بعد ایکسیپٹ کرو, ایکسیپٹ کرنی ہے. لیکن اس دا ڈفرینس از کہ آپ 6 مہینے ضائع کرو گے, تو 6 مہینے آپ ضائع نہ کرو. بھی تو 9 مہینے ضائع ہوئے تھے. تھوڑا تو کیا اگری کر رہا ہے, تجھے میں نے اگری کرنے کے لیے بلایا, سمجھ ہی لیٹ آئی ہوتی. اچھا خیر, کیونکہ ہم گیپ کے اسٹوڈنٹس نہیں تو اس سوال کا جواب آپ تو مصطفیٰ بھائی, یونیورسٹی لائف اور FSC کی لائف میں کیا فرق ہے یار؟ بہت یہ نہ کہیں اور بوائز FSC نہیں بہت فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. آسان مشکل والا ہم سب کو پتہ ہے. آسان مشکل ہے بھی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہو تو آپ کو بلینک دماغ کے ساتھ جانا پڑتا ہے.
blank in this sense کہ آپ کو آپ نے جو سیکھا ہوتا ہے نا, you have to unlearn a lot of things. It's not allowed to unlearn. مگر then again آپ کے اپروچ صرف پڑھائی نہیں, مطلب ہر چیز, خاص کر میڈیکل یونیورسٹیز میں آپ سوشل نارمز, لوگوں سے ملنا, پروفیسرز, مطلب کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کے منہ پہ لوگ ایسی بات کر جائیں گے جیسے مطلب اس نے بتا رہے تھے, تمہیں لوگ منہ پہ بول جائیں گے تمہاری شکل چوہے جیسی ہے, تمہیں ہنسنا پڑے گا, ہنس کے دیکھنا پڑے گا. میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں پہلے دن یونیورسٹی میں ہوتا ہے, کوئی لڑکی اگر روتے بھی, کوئی لڑکی اگر پینسل مانگ لے ان کو لگتا ہے ان کا رشتہ مانگ رہی ہے. وہ تو الگ ایسپیکٹ ہے, آپ کا دماغ اسی طرف کیوں جا رہا ہے یار تھوڑے سے. اچھا آپ تھوڑا سا انٹلیکچوئل بات کر لو. تو اپروچ میں کر لو اپروچ سے بات. I have to dumb down to a 5-year-old's intellect for him. تو خیر, پر یہ ہے کہ اپروچ میں فرق ہے بہت زیادہ. اور یہ دوسری یہ چیز کہ ہمارے یونیورسٹیز میں ایک اور ٹرینڈ ہوتا ہے جو ہر فرسٹ ایئر والے کو فیس کرنا پڑتا ہے, فرسٹ سیمسٹر والے کو, جس کو ریگنگ کہتے ہیں. کچھ لمز آغا خان نسٹ کا مجھے نہیں پتا, ادھر نہیں ہوتی ریگنگ, تو 1-2 ہفتے ہوتی ہے. 1-2 ہفتے ہوتی ہے, مگر دیکھو جو بندہ عادی نہیں ہوتا تو مشکل ہو جاتا ہے, خاص کر ہاسٹلائٹس کے لیے بہت غلطی ہے. تو کیوں اتنا پیارا ہے, انہیں تیری ریگنگ نہ ہوتی ہے, اب دیکھا کہ تو دراپ ہوتا ہے ہمیں ہوتا تو تیری ریگنگ نہ ہوتی. صحیح بات ہے. میرا نیچے ID دے دینا, سب کو پتہ لگ جائے. بچے تو روسٹ ہوگا. صحیح, جو بات, میں بہت گندا روسٹ ہوں گا. خیر, ابھی بھی اس پہ بہت لی جائے گی میری, مگر بات یہ ہے کہ کیا بات کر رہے تھے یار, بات بھلا دی. تو ڈیفرنس بتا رہا تھا. ڈیمینشیا مجھے. اوے ایف ایس سی میں نا ہم سیکنڈ ایئر میں ہوتے ہیں, ہمارے سے اوپر کوئی کلاس نہیں ہوتی. نہیں, فریڈم آپ کو ملتی ہے, لبرٹی بھی بہت ہوتی ہے یونیورسٹی میں نا. آپ بالکل اب جیسے یونیورسٹی کلاسز لیے نا, ہاں, مگر اس کو کمپیئر کر بایو کی کلاس کے ساتھ, بہت فرق ہے. یونیورسٹی کلاس میں آپ کو کوئی نہیں پڑھاتا. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو, اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کو دے ڈیم کے آپ باہر جا کے کسی پارک میں کسی کی گود میں سر رکھ لو, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ مزے کا سوال تھا. ابھی جو آ رہے نا, مگر یہ ہاں ریگنگ پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آئے نا, زیادہ تر سیکنڈ ایئر والے آئیں گے, تو یاد رکھنا کہ ہمیشہ ٹیک اٹ لائٹلی. اگر آپ اوکھے ہوگے نا ان کے ساتھ, انہیں کی ضرورت پڑتی ہے بندے کو آگے. یہ میں نے دیکھا ہے ابھی بھی, مطلب 2 weeks into it, اور آئی کین ریئلائز کہ آگے جا کے یہی کام آئیں گے. جو لوگ اوکھے ہو جاتے ہیں نا, یقین کرو ان سے 5 سال تک کوئی ان کو منہ نہیں لگاتا, مشکل ہو جائے گا. اور ایسی کوئی ریگنگ ہوتی بھی نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. آج کل وہ والا ہے بھی نہیں, مطلب اتنی کوئی بلو دا بیلٹ. ہاں, اف یو آر انکمفرٹیبل تو آپ بول دو, مگر ویسے اتنا کوئی خاص وہ نہیں ہوتا. تو اس لیے پہلے 2-3 دن جتنی کروا سکتے ہو کروا لو, بعد میں جا کے لوگ خود ہی چھوڑ دیں گے. جتنا بھاگو گے اتنا ہی لوگ پیچھے آتے ہیں, پھر لوگ یاد کر لیتے ہیں. جیسے میں نے پہلے دن کیا تھا, پتہ نہیں وہ سن رہا ہوگا تو خیر, 3rd ایئر کا ایک سینئر تھا, تو پہلے دن 3rd ایئر سینئر تو میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ کوٹ تم بٹن بند کرو. سمجھ نہیں آئی, میں نے کوٹ بٹن بند کر دیے. مجھے کہتا ہے کہ سلام کرو مجھے. میں نے کہہ دیا پہلے السلام علیکم سر. میں کہ سر نہیں, مجھے بھائی بلاؤ. اب میں نے زیادہ وہ کر کے نا, میں نے اسے کہہ دیا السلام علیکم بھائی جان. تم جان کیوں بلا رہے ہو؟ میں نے کہا آپ پیارے ہی اتنے ہو. وہ کہتا ہے لڑکی کو رسک کر دیا. لڑکے کی کیوں رسک کر رہا ہے یار؟ نہیں دیکھ پکا میں بول سکتا ہوں, پکا بٹھانا ہے, کینسل تو نہیں ہوگا. کینسل ہو جائے گا, ہو گیا بھائی, کٹ کر لیں گے بھائی. ہاں, تو خیر میں نے یہ کہہ دیا تو وہ پریشان ہو گیا. کہتا ہے یار یہ کہاں کا, یہ کون سی بریڈ ہے بھائی؟ تو وہ پھر کہتے ہیں وہ 6-7 بندے, کہتا ہے یہی بندہ. پھر مجھ سے پوچھتے کہاں کیوں, میں نے کہا APS فورٹ روڈ. کہتا ہے تبھی, کہتا ہے اسی کو پکڑنا ہے. تو پھر وہ 7 بندے مجھے, مطلب میں ان کو کہتا رہا کہ جتنی ہاسپٹل کی چکر میں ان 3 دنوں میں لگا چکا ہوں, شاید 5th ایئر میں میری اتنی روٹیشنز نہ لگے جتنا میں چلا گیا ہوں. مگر اگر جیسے فار ایگزامپل اس سال بھی ابھی آ رہے ہوں گے نا اپ کمنگ FSC پری میڈیکل اسٹوڈنٹس, جن کو بھی کچھ سمجھ چھوڑ دو, ابھی چھوڑ دو, بہت ٹائم ہے, ابھی بھی ٹائم ہے, چھوڑ دو. ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے جو ابھی آ رہے ہیں؟ چھوڑ دو, چھوڑ دو نہیں یار. دیکھو اگر آپ 1-2 چیزیں, میں یہ کہوں گا جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, یہ مہینے جو ہے نا, یہ تمہیں جو ہے نا پڑھنے پڑیں گے. تمہاری زندگی جو ہے نا, بولنے والے تھے تم اس طرح کی نہیں ہوگے 6 مہینوں کے بعد. پر ویسے یہ بات ہے کہ اگر آپ ہاں پڑھ تو لو, مگر کیپ یور آپشنز اوپن. ہر جگہ آپشنز اوپن رکھو بھائی, ہر جگہ اپلائی کرنا ہے اوپن رکھو, اور وہ چیز کرو جس کا تمہیں شوق ہو. اچھا ہاں, اور موٹیو نہیں, بے شک ابھی امی ابو سے لڑائی کرنی پڑے, بے شک ابھی ڈانٹ کھانی پڑے, وہ مشکل سٹیپ ابھی لے لو, اس سے پہلے کہ بعد میں جا کے نا تھوڑا ٹائم ویسٹ ہو. یار ایک ڈفرنس ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ موٹیو ہونا چاہیے. اگر
کوئی ڈاکٹر پیسے بنانے کے لیے آ رہا ہے نا تو پیسے نہیں ہیں بھائی. ہاؤس آفیسرز یہاں پر 5 سال پڑھ کے اپنا دماغ خراب کر کے ان کو 40,000 50,000 روپے مہینہ ملتا ہے. اس کے بعد بھی آپ اگر باہر جاتے ہو تو بہت لمبا, ان شارٹ 12-13 سال آپ کی پیک زندگی کے, یور 20s ارلی 30s. نہیں میں صرف بتا رہا ہوں یہ ریالٹی ہے. 5-6 مہینے آپ کہیں گے بھائی. تو اگر آپ پیسے اگر 5ویں سال تک میں گیسٹ روم کے پنکھے کو استعمال کر رہا ہوں گا تو اگر آپ اس لیے آ رہے ہو تو چھوڑ دو. مگر ہاں یہ ہے کہ 2 چیزیں, ایک عزت اور ایک جاب سیٹسفیکشن. اگلا سوال ہے نا وہ بہت ہے اس میں. اداسی کہاں سے آتی ہے, خوش کیسے رہے؟ اسٹریٹ 18 میں بہت مقدار میں پائی جاتی ہے. اداسی کا بہت بڑا گھر ہے وہاں پر. میں نے اپنا ایڈریس بتا دیا. پوڈ کاسٹ کی بات ہو رہی تھی, اینڈریو ٹیٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں یار, نہیں ہوئے ابھی سے کینسل نہیں ہونا. نہیں وہ خود ہی کینسل. کیا اینڈریو ٹیٹ کے بارے میں گریٹا تھنبرگ اتنا کافی ہے. باقی یار اس کی باتیں کچھ صحیح ہیں, مطلب میں ایگری نہیں کرتا بندے کے ساتھ. یا زاہد بول رہا ہے. ہاں یا زاہد بول یار ابے یار دیکھو, اگر میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تم بندے کو بھلا دو نا اور تم اس کی صرف باتوں پہ فوکس کرو, اسپیشلی جو لڑکوں کے بارے میں کرتا ہے کہ ان کو کس طرح چیٹ جی پی ٹی استعمال کر لو یار, باتوں کا اتنا شوق ہے, مطلب ریسپیکٹ سے بات کرنا اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, جم شم جانا. ہاں مگر یو کانٹ اسلام قبول کر کے آپ کیم گرلز کی ویب سائٹ تو نہیں چلا سکتے سوشل ویلفیئر کے نام پر. بس یار ہر کسی کی اپنی زندگی ہے. اچھا یہ کون یار دیکھو, بیڈ کور اب خیر. Dara, what is the dumbest thing you've ever done in your life? This podcast. یار اوے میرے پاس اس کی بڑی مزے کی اسٹوری ہے. میں نے کیا مگر وہ بتا نہیں سکتا, پی جی نہیں ہے. کوئی یار کوئی پی جی اسٹوری نہیں تم لوگوں کے پاس جو تم لوگوں نے؟ ہاں میرے پاس کرنج ہے وہ, میں بتاؤں گا نہیں. میں بتاتا ہوں میں نے کیا کیا تھا. نان پی جی تو گھر سے باہر نکلے گا تو تیرے پاس کوئی اسٹوری ہوگی نا. نہیں ویسے میرے پاس ہے, میں تیری اسٹوری بھی آن لائن ہوگی. میں اپنے جسم کی ہر ہڈی توڑوا چکا ہوں. رک میں بتاتا ہوں میں تھا نا, میں 4th میں تھا نا سیال کوٹ میں. ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اچھا ہاں یار تو کیوں سوچ رہا تھا, آپ غلط ہڈی کے بارے میں سوچ رہے ہو. اچھا بات سن, میں 4th میں تھا نا تو میرے گھر کے بالکل ساتھ سوئمنگ پول تھا نا, آرمی کینٹ سیال کوٹ. تو میں جو ہے نا سائیکل پہ جاتا تھا سوئمنگ کرنے. تو میں روڈ کراس کر رہا نا ایک بار سوئمنگ کرنے کے لیے نا, تو مجھے لگا میں اپنا بیگ واپس بھول گیا نا. اب میں پیچھے نہیں دیکھ رہا, ٹھیک ہے. تو میں نے روڈ کراس کیا اور یہ میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا اسٹوری, مطلب میرے گھر والوں پوڈکاسٹ کو بھی پتہ لگے گا. تو میں پیچھے مڑا اور میں روڈ کو دیکھے بغیر نا کراس کر کے سائیکل چلا رہا ہے, ایسی جیسے خالی روڈ ہے. ایک دم سے بائک والا بھاگتے ہوئے آیا, میری سائیکل پہ کریش ہوا. بھاگتے ہوئے کیوں آیا؟ مطلب بائک والا بائک ایک منٹ بائک کو سٹینڈ پہ رکھا کے لگا کو سائیڈ پہ سڑک پہ کھڑا کر کے آواز اس نے دیکھا یہ زید کراس کرے تو بھاگتا ہوا جاتا ہوں اس کے بعد. مگر ہوں میں بائک والا, مطلب بائک بہت تیز سے آیا نا اور کریش کیا, اور وہ نا بندہ بائک والے کو آئیڈینٹی کرائسس ہے. وہ ہو جا کے گرا, میں وہ جا کے گرا, ٹھیک ہے. کتنا دیر بھاگ رہا تھا؟ چپ کر جانا. اچھا تو میں اس کے پاس گیا, میں چھوٹا سا بچہ تھا, مجھے بھی لگی ہوئی تھی کافی. میں نے کہا انکل اب ٹھیک ہے, مجھے گالیاں دینا شروع ہو گیا. وہ مجھے نا مامد کی گالیاں دینا شروع ہو گیا وہاں پہ آن دا اسپاٹ. اچھا کافی لوگ اکٹھے ہو گئے وہاں پہ, وہ مجھے گالیاں دیتے ہوئے لمپ کرتے ہوئے نا بائک پہ وہاں سے نکل گیا. بھاگتے ہوئے آ رہا تھا. اب اس نے مجھے کم از کم 5 منٹ گالیاں آتے ہوئے مطلب آتے ہوئے اس کے نا شاپر میں انڈے تھے سارے چوک کے نا, مطلب آتے ہوئے بھاگتا ہوا تھا, جاتے ہوئے واک کرتا ہوا گیا. اس نے مجھے 5 منٹ گالیاں دی لگاتار. تو تم یوزول ہے تمہارا تو. اچھا تو میں وہاں سے مطلب میرے پاؤں پہ صرف 5 منٹ, میرے پاؤں پہ نا کافی لگی تھی نا, سارا خون ہو گیا. میں گھر گیا تو میں نے اپنی امی کو نہیں بتایا, میں نے ان کو بتایا کہ میں نا راستے میں گرا ہوں. بہت بلیویبل ہے بھائی, بھروسہ کون کو نہیں پتا. پتا. مجھے کہتی ہیں کہ کیسے گرے ہو, میں نے کہا بس یہ سامنے نالا تھا اس میں گر گیا ہوں میں. تو پھر انہوں نے مجھے مطلب اسٹچز لگوائے, بینڈیج شینڈیج کیا, اور پھر میں اگلے دن پھر سوئمنگ کرنے گیا. اچھا جو ریسنٹ سب سے ڈمسٹ تھنگ مجھے یاد ہے, ویسے تو بہت ہے, مطلب ڈم ویز ٹو ڈائی کے موٹو کو میں فالو کرتا ہوں, مگر یہ ہیئر کٹ پورکیوپائن ہیئر کٹ بھائی
اوئے ہاں that was بس کٹ کرا رہا تھا کیا میں گیا تھا وہ تو نہیں میرے ہاں بہت ہے اس کا میں یہ بناؤں گا تیری تصویر لگاؤں گا اوپر اوور لے میں آف کر یار پلیز بس کٹ میں کیا ہوا کہ کیمسٹری کا ہمارا بورڈ کا پیپر تھا اور پہلے کی طرح لگ رہا تھا اور پہلے دن اور ایک اور اس وقت میری مونچھیں بھی تھی یاد ہے مونچھیں بھی تھی اس وقت میری مونچھیں بھی تھی تو ایک دن پہلے مجھے پری کیمسٹری کلیئرٹی آئی اور میں نے کہا کہ یار بال کٹانے میں نیچے گیا اور سیکٹر بی والے باربر کو اللہ پوچھے یار بہت وہ کسائی ہے یار باربر نہیں ہے وہ اصل میں کسائی ہے مالی ہے یار وہ آپ لال نہیں اس کو ڈیموٹڈ ٹو مالی اس کو میں نے کہا کہ بس کٹ کرنا ہے پہلے تو سمجھ نہیں آئی میں کہا فوجی کٹ نہیں بتاؤں گا پھر کنفیوز کر جائے گا نا مجھے کیا پتا تھا اس کی وہ اتنا اسٹرانگ اس کی سینس میں نے کہا تصویر میں نے گوگل پہ بس کٹ سرچ کیا جو سامنے پتہ نہیں زین ملک جسٹن بیبر جو بھی آ رہا تھا میں نے اس کو دکھایا کہ یہ مجھے کہتے سر جی یہ تو بہت چھوٹے ہو جائیں گے میں کہا نو شٹ برادر چھوٹی خیر اس نے کہا ٹھیک ہے کر دیتا ہوں مشین لگائی اس نے اب کسی کو 2003 کا رونالڈو کا ہیئر کٹ یاد ہے نا امیجن دیٹ مگر پیچھے میرے بال تھے اس نے کیا کیا کہ اس نے پیچھے بسکٹ کر دیا اور فار سم ریزن ڈورا دا ایکسپلورر والا فرنج چھوڑ دیا اور جب میں واپس اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ بال گیلے تھے جب میں واپس آیا میں نہایا تو میں سپر سین مگر انڈر ڈیولپڈ 6 مہینے پہلے نکل گیا تھا میں تو عجیب سے ایک یہ اور ایک مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ رات کو میں ایک دوست کے ساتھ تھا نام لے لو کیا رافع کے ساتھ تھا میں تو رات کے 12 بج رہے تھے اور ہاں تیرے گھر this happened actually 2 times ایک دفعہ DHA والی بتاؤں گا میں یہ والی بتا ہاں یہ کیا ہوا کہ میں آیا میں باہر نکلا 12 بج رہے اب ہم ایک دوست سے ملنے جا رہے تھے مصطفیٰ سے ملنے جا رہے تھے اسلام آباد میں اب ہمیں لگ رہا تھا ہم بائک پہ DHA سے اسلام آباد جائیں گے رات کے 12 بجے اور اس رات بارش کی فور کاسٹ تھی اب ہم ہیزیٹنٹ تھے پر ہم نے کہا یار کوئی نہیں یار کیا ہو جائے گا زیادہ زیادہ کیا ہی ہو جائے گا رافع آیا میں اس کے ساتھ بیٹھا پہلے we were supposed to go to another place ادھر سے ہمیں ایک دوست پک کرتا اور ہم پھر اسلام آباد جاتے ادھر جب ہم پہنچے تو ہمیں پتہ لگا کہ وہ دوست نے ہمیں ڈچ کرا دی بائک پہ وہ گاڑی میں تو ہمیں واپس جانا پڑا پھر DHA عسکری 13 جا رہے تھے عسکری 13 سے واپس DHA 1 آنا تھا ہمیں میں اور رافع بائک پر بیٹھے میں پیچھے بیٹھا اس وقت مجھے بائک چلانی نہیں آتی تھی الحمدللہ اور ہیلمٹ میرے ہاتھ میں تھا ایک دم سے آندھی چلنا شروع ہو گئی مطلب بارش آ گئی تھی ہم ایکسپیکٹ نہیں اتنا جلدی آ جائے گی تو ہماری پھٹ گئی ہم اب کیا کریں میں نے ہیلمٹ پکڑا اچھا رافع مجھے کہتے ہیں کہ ہیلمٹ پہنا دو بارش آئے گی تو رہے گا میں اس کو ہیلمٹ پہنا رہا ہیلمٹ اس کی آنکھوں پہ پھنس گیا تو اب آندھی بھی ہے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا خیر ہیلمٹ اس نے صحیح کیا اب تیز بارش چل رہی ہے اور ایک ایک بارش کا بوند ایسے لگ رہا ہے نا جیسے کوئی مکہ مار رہا ہے ہمیں وہ سخت قسم کی بائک بھی پھسل رہی ہے کوئی اور لیجٹ رافع کو کچھ نہیں نظر آ رہا تھا مجھے وہ اندھے ہو کے چلا رہا تھا اور پھر ہم بہت جینیس تھے چونکہ تو ہم گئے اور جو انڈر پاس نہیں ہے فوٹ روڈ والا جو بندہ اوپر جاتا ہے ادھر ہم نے بائک روک دی کہ یہاں پر نا ہم سیف ہو جو تجھے تصویر بھی بھیجی تھی اور میں نے کیا پہنا ہوا تھا ٹھنڈ تھی اور میں نے صرف شلوار قمیص اور جاگر پہنے ہوئے مطلب ہاں صحیح بات ہے امپورٹڈ طالبان ہمیں اور رافع نے نا ڈینم جیکٹ ساتھ میں پاڈ نا بہت ہی تیار ہو کے خیر اس کا تو خیر جو تیا پاچا ہونا تھا ہو گیا تھا میرا میں بھی بڑی گیا تھا بھیگے میں تھڑتھڑا رہے ہیں ٹھنڈ سے اچھا اور اس کو سب سے زیادہ فکر کس چیز کی تھی بائک کی پاڈ کی دو تھیلوں میں پاڈ کو ریپ کر کے جیکٹ کے اندر رکھو کہ اس میں پانی گیا تو زندگی برباد ہو جائے گی خیر ادھر کھڑے ہوئے پانی آ رہا ہے جا رہا ہے پر دس از ناٹ دی اینڈ آف اٹ یہ تو آسان شروعات اس طریقے سے ہم پہنچ گئے گھر اب میں نا اس نے گیٹ پہ گزارا میرے پاؤں اکڑے ہوئے اور میری شلوار بھی اکڑی ہوئی ہے کیونکہ وہ پانی سے نا وہ جم گیا تھا اب میں پینگوئن کی طرح جا رہا ہوں اسٹریٹ کے اوپر میرا گھر بھی اونچائی پر ہے جب میں گھر پہنچتا ہوں اب یہ تھا کہ چونکہ 2 بج رہے تھے تو گھر کے دروازے لاک ہی ہوں گے گیٹ لاک تھا پر میں نے مین دروازہ کھولا ہوا تھا اور میں اپنے بھائی کو کہا ہوا تھا کہ فون اٹھا لے بھائی اتنا سگما ہے نا اس کا میرا بھائی اس کو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں اس کو ہر روز دل کرتا ہے اس کو مار دوں وہ دن تھا تو میں گیا گھر کس طرح میں دیوار ٹاپی اندر آیا اور اس وقت میری نی بھی ٹھیک نہیں تھی اگر تم لوگوں کو یاد ہو یار تیرا گوڑا کبھی نہیں ٹھیک کبھی فکسر گوڑا دیکھا ہی نہیں اس کا ڈیفالٹر ہے بھائی تو خیر میں اندر گیا اب سم ویئر ان دی نائٹ کیونکہ بارش ہو رہی تھی میری امی اٹھ کے کوئی باہر کپڑے تھے انہوں نے باہر کپڑے اندر کیے وہ سارے دروازے لاک کر اب میں اندر بیٹھا ہوں گراج میں میرا گھر
جن کو پتہ ہے وہ بہت اونچائی پر ہے, تو ہوا بھی صحیح تیز چلتی ہے, اور میں اپنے گراج میں بیٹھا ہوا بھائی نے نا اور میں نے اپنے بھائی کو کہا تھا کہ فون اٹھا لینا, اور وہ فون کے اوپر ہی سو گیا, وائبریٹ ہو رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا. میں اس کو کال کر رہا ہوں, شہیر کال اٹھا لو پلیز, کال نہیں اٹھا رہا شہیر. میں اب کیا کروں, میں نے سوچا کہ میں کھڑکی سے اندر جاؤں گا, کھڑکی بھی لاک کی ہوئی اور اسی نے لاک کی تھی شہیر نے. اب کیا کروں یار, اب میں اس وقت میرے پاس وہ جیپ تھی RKR, میں نے کہا ادھر ٹھیک ہوں گا, مگر وہ تو پیچھے آگے ہر جگہ سے کوئی گاڑی بھی میری انلاک. اب اس میں ہوا جا رہی ہے, یہ کرو. میں نے یہاں کو کال کی کہ یہ شہیر کو کال کرے, تو مطلب ہاں میری نہیں اٹھا رہے, اس کی تو اٹھا ہی لے گا. اس نے کال کی, اس کی بھی نہیں اٹھا رہا. میں نے ویسی کال کی, میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کام شام تھا نا, میں اس میں کام کی, کام پر رہنا کال پہ, یار یہ بہت ٹھنڈا ہے وہاں پہ. میں نے کہا کیا کر رہے, کہتے یار وہ رافق صاحب باہر تھا, میں وہی لاک کر گیا. اچھا گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتا, 2 بج رہے رات کے, اور اگلا کالج تھا اگلے دن. اب سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے. اور اس کا روزہ تھا نا جو میرے گھر والے نے رکھا تھا. ہاں رمضان تھا شاید. نہیں رمضان ہی تھا, اس کے روزے تھے یار, شبان کے. ہاں کہ شنی, میں شاید غلط بول رہا ہوں. نہیں تو غلط بولا یار, وہ میں نام بھول گیا میرے دماغ. خیر جو بھی تھا خیر, تو سین یہ ہوا نا کہ تو خیر اس نے مجھے کہا کہ تم چلو میرے گھر آ جاؤ بیسمنٹ میں, اور ہم کچھ کر لیں گے. میں اس کے گھر گیا, اکڑا ہوا دوبارہ سے. اچھا یہاں پہ سین یہ نا کہ میرے گھر والوں نے سیری کرنی تھی نا اس دن, تو میرے جو بیسمنٹ ہے وہاں سے رمضان ہی تھا, مجھے لگتا ہے رمضان ہی تھا. تو میں نے نا اس کو بڑے میں چھپ کے نا سنیک ان کیا اس کو میں نے, اور میں نے نا جو ہے نا دروازے کے سامنے ٹاول رکھ لی نا, تاکہ یہ جو ہے نا پورا جو برسات کرے گا وہ بچ جائے, جو ہے زمین بچ جائے. تو خیر یہ آیا اس کو نیچے, تو میں اپنے بھائی کے کپڑے لے آیا نا اوپر سے, تو میں نے کہا جب دفعہ جا کے نہا کے یہ باہر آیا, ہم ہنس کے پاگل ہو گئے. ٹھیک ہے, پاگل ہو رہے. اب یہ جو ہے میں بالکل ایسا تھا, وہ ڈراپ ڈیڈ میں. اچھا تو یہ نا یہ گیسٹ روم نہیں میرا, اس میں نا سو گیا. ٹھیک ہے, اور میں جو ہے نا اوپر چلا گیا گھر والوں نے سلام کرنے تاکہ ان کو سس وغیرہ نہ لگے. میرا جو چاچا ہے نا اس کو لگا, میرا جو چاچا ہے اس کو لگا تھا کہ میں نیچے ہوں نا, میں اوپر نہیں آیا. وہ نیچے آیا نا, اس نے دروازہ کھولا, مصطفیٰ احمد منہ کھول کے سو رہا ہے, پراٹھے لے رہا ہے. اور نہیں اس کو میں نے بھیجا تھا میرے لیے کافی لے آؤ. اس کو لگا میں نے بندہ جناب مار کے گاڑ دی اندر. خیر نہیں, پر دیٹ واز اسٹل ناٹ دی اینڈ آف اٹ. مجھے لگا اس کے بعد تھنگس وڈ گیٹ ایزیئر. دے ڈڈنٹ. میں گیا, اچھا گھر گیا. میرا اب یہ پلان تھا کہ ابو میرے نماز کے لیے نکلیں گے مسجد, تو یا تو میں مسجد میں نماز پڑھوں گا, تو مطلب کہیں گے او ہو یہ کیا ہو گیا, یہ تو مسجد ہی آیا تھا, میں ان کو بس نظر نہیں آیا. یا پھر وٹ آئی ڈو کہ میں گھر میں پیچھے چھپ جاؤں گا, جب جیسے ہی وہ نکلیں گے مسجد سے میں اندر گھس جاؤں گا. اور آئی چوز دا لیٹر. تو میں گیا, میرے ابو نکلے گھر سے, میں واپس اندر گیا, مگر پھر سے گھر کی گراج میں تو گھس گیا میں دوبارہ سے, مگر مین کا دروازہ پھر شہیر نے لاک کر دیا, اور پھر شہیر کال نہیں اٹھا. تو اب میں کیا کروں, تو بس میں نے کیا کیا کہ میں نے کرسی نکالی. اچھا میں نے تمہارے ٹی شرٹ تھی اور کوئی ٹریک سوٹ ٹائپ پہنا ہوا تھا میں نے, تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں بھی کوئی رننگ شننگ کر کے آ رہا ہوں. تو میں پیچھے بس لان میں کرسی لگا کے پاؤں پہ, اور نہ میری آنکھیں لال فل ایسے ٹون, نہ کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے. 12 بجے کا نکلا ہوا تھا اور 6 بج رہے تھے ابھی. خیر میرے ابو آ گئے نماز پڑھ کے آخر کار. اچھا وہ بھی اوپر, وہ بھی نہیں, انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں, دروازہ لاک کر دیا اندر جا رہے. مجھے آخر کار دروازہ کھٹکھٹانا پڑا, میں باہر ہوں بھائی, لاک نہ کرے. میرے ابو باہر آئے کہ او تم کیا کر رہے ہو, میں کہا ویسے ہی اٹھا تھا, ایکسرسائز کر رہا ہے. اور چونکہ تھوڑا سا لگ رہا تھا فوجی کی جم ممبرشپ لے لے, تو وہاں اس کی تو ہے. تو 6:45 کو پھر میں اپنے بستر پہ لیٹ گیا. تو 6.5 گھنٹے میں نے بھیگے ہوئے گزارے. اور کالج بھی جانا تھا صبح, اور کالج پر میں نہیں گیا تھا کالج, کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ بس کچھ ہو رہا ہے. مگر خیر چل اگلا آخری جو سوال رہ گیا وہ کر لیتے ہیں. آخری سوال میرا آخری سوالوں کو ایک ہی سانچہ. What is the one thing that you change about yourself? Not doing this podcast. Gap year. I would change. نہیں میں کچھ نہیں چینج کروں گا یار, میں بہت اچھا ہوں, بہت cool. Tarab, is there one thing that you would change about yourself? مجھے پتہ ہے کیا تو بولنے لگا, لیکن میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ہمارے آنسر میچ کریں گے نہیں کریں گے. ابے ساری چیزیں اس سے ون تھنگ بول رہا تھا, سوچ رہا ہوں what is that one thing جو میں چینج کرنا چاہتا ہوں.
if you have a detailed theory, یار میں کہنے لگا تھا ذرا آپ کو کاش تھوڑا سا اور امیر ہوتا. امیر تھوڑا سا نہیں یار, بہت امیر ہوتا, بہت امیر ہوتا. نہیں میں کہنے لگا تھا اس کو سوشل انزائٹی, لیکن اس میں سوشل انزائٹی نہیں ہے. تمہیں سوشل انگزائٹی ہے, اس کو نہیں, ہمیں صرف مجھے تمہیں ہے. او میں تو بھول گیا یہ پوسٹ ہونی. کوئی نہیں. اوے مجھے میرے if there's one thing I would change about myself is کہ میں at times بہت زیادہ جو ہے نا ڈیٹ کا بچہ بن جاتا ہوں. At times بہت زیادہ ڈیٹ کا بچہ بن جاتا ہوں اپنی بات پہ. یہ آج بلاتے ہوئے صبح ہاں اپنی بات پہ شروع میں تو یہ کام کرنا تھا, گھر آ کے ہاسٹیج ہو جاتا تھا میں, بس نہیں جانا, گھر آ گئے تو نہیں جائے گا, گھر آ گئے تم واپس گھر نہیں جائے گا, واپس جانا ہے یار, جانے دے مجھے پلیز, واپس جانے دے. 6 گھنٹے اس کی بیسمنٹ میں گزارے, نہیں بھائی تو گھر نہیں جائے گا, تو نہیں جائے گا, تو آج ادھر ہی رکے گا, تو یہی رہے گا. کیا مطلب ہے واپس جانے, نہیں تو ادھر ہی رکے گا. مصطفیٰ بھائی, is there anything that you would change about yourself? یہ نہ بولی I'm perfect. ہاں ٹنڈے چکوں کا تجھے میں یار میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کو کیا, میں تو کوئی ایک چیز نہیں ڈپریشن, مگر ہاں یار سیلف ایکچولائز کرنا چاہیے. پرسنالٹی گلو کرتی ہے آپ کی. تمہاری کیوں نہیں کیا ابھی تک پھر. خیر یار, what I would change, what would I change? تو رہن دے, جتنا سوچنا پڑا ہے نا پرفیکٹ ہے یار. نہیں ہوں مگر یار ایسے کو اتنی زیادہ چیزیں, مطلب وہی بات ہے, کیا بولے بندہ, مگر شاید پیپلز پلیزنگ تھوڑی نہیں کرنی چاہیے. کبھی کوئی ابے بھائی کچھ بھی بول کر رہے تو نہیں, میں کسی کو کبھی نہیں کیا, رائز کو کیا, کس کی بات کر رہا ہے, مگر in that sense کہ میں سب کے ساتھ بہت فرینڈلی ہوں, مجھے نہیں بھی ہونا چاہیے. مجھے گالیاں دیتا رہتا 24/7 گولیاں کراتا ہے, ہماری کو پیپل پلیزنگ ہوگی. تم لوگ پیپل تھوڑی, انسان کے بچے تو بن جاؤ. بھی نہیں یار یہ بہت وہ سوال ہیں بہت. what do you value most in a friendship? بھائی loyalty, yes sir, loyalty دو کوڈ ہو. اگر لڑکے ہیں تو loyalty, لڑکیاں بھی ہیں تو loyalty. لڑکیاں ہی نہیں, مطلب اگر نہیں, ابے میں کہہ رہا ہوں میں لڑکیوں کے آپس میں دوستی جوک مار سکتا ہوں, انتہائی میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد سناؤں گا. میں کہہ رہا ہوں اگر لڑکیوں کے ساتھ بھی دوستی ہے نا, تو اس میں لوئلٹی ہونی چاہیے. بھائی تو جرمنی اینڈ 9 بھائی پہلا دراب نہ کر, پہلا ایپیسوڈ ہے ٹھیک ہے, جرمنی بھائی پہلے ایپیسوڈ میں تجھے کینسل ہونا ہے بھائی, نہ کر. تو ہاں ویلیو موسٹ بھائی لوئلٹی ہے, لوئلٹی اگر نہ ہوئی نا تو پھر فائدہ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لوئلٹی زیادہ, ہاں ٹرسٹ, لوئلٹی اور ٹرسٹ. آپ کو اگر if your friend is not willing to do the same that you're willing to do for him نا, تو پھر نہیں بھائی ڈچ کرا دے. کمپنسیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں یس, سیکریفائس بہت زیادہ نا. اب ایک اور اوپر سے وہ بھی ہے, جیسے ہم اکیڈمی میں تھے, اور یہ لڑکوں میں زیادہ ہوتا ہے, لڑکیوں کی دوستیوں میں اتنا پاسبل سوسائٹی ہماری. یار لڑکوں میں تو بھائی ہم اکیڈمی میں ہوتے تھے, میرے پاس 50 روپے ہوتے تھے, میرے ساتھ 6 لوگ جا رہے ہیں, 6 لوگ جا رہے ہیں, ایک کے پاس 1000 ہے, ایک کے پاس 10 روپے, ایک کے پاس 20 ہے, بس چل جائے گا. ہمارا بیس ہی نہیں ہوتا, ہمارے میں کوئی وہ نہیں ہوتا, ایزی پیسہ بھروسہ رکھو. ہم نے اس دن فٹ بال کھیلی ہے, 700 روپے دیے, ایک بندہ جو تھا اس کو جانے نہیں دے رہا تھا. وہ لڑکا ٹھیک ہے اب سے لڑائی کر سکتا تھا, گولی مار سکتا تھا, اس کے ساتھ اس نے کچھ نہیں کہتا ہے نارمل ہے, یہ نارمل ہے. نہیں لیکن ہمارے لڑکوں کا بھی یہ سین ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم کہیں کچھ کھانے جائیں نا, تو کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہے, تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہم میں سے کوئی کہے گا کہ یار اچھا تو دفعہ جا کے جائے نا, تو روڈ پہ لیٹ جا, تجھے نہیں کچھ کھلانا. ہمارا یہ وہ تو گھر والوں کا کام ہے یار, کیا صحیح کہہ رہے ہو. مگر ہاں یہ آخری سوال ہے آج ہمارا. if there is something you would tell your younger self, what would it be? نہیں بھائی مجھ سے ایڈوائس کیوں لے رہا ہے, یہ دماغ خراب ہے تیرا. نہیں ایک ایک کر کے نا, پہلے تو جواب دے گا, پھر جواب دے گا, پھر میں دوں گا.
یہ سوچ سمجھ کے جواب دینا کہ یہ میرے تو ہے اس کا جواب. میں نے بہت سوچا ہے اور میں بولوں گا مجھے جلدی کاٹ لینا. یہ کس کا آئیڈیا تھا مجھے بولا میرا آئیڈیا تھا, میں نے کہا تھا اس کو میں 1.5 سال دراب کو مہینے, اور اب دونوں مونچھوں کے بغیر پھرتے ہیں. 1.5 سال سے میں لگا ہوا تھا کاٹ دے بھائی کاٹ دے, پیارا لے گا یار ان کے بارے نہیں دوبارہ چھوڑے نہیں اس دفعہ سوچا گوٹی چھوڑ دے مہربانی کر. خیر میں یار وہ یہاں سے نکلے گی, یہاں سے نیچے سے نکلے گی. کہیں نہیں بولوں گا اوے داڑھی کی بات نہ کرو, مجھے تھوڑا بہت ہاں بیبی فیسٹ. اچھا تھینک یو. خیر میرا اس کا جواب یہ ہے, if there is something I would tell my younger self اس کے یہ کہ بھائی دیکھو, ایک تو ان لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرو جن کو رکھنا نہیں ہے زندگی میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یار اپنے تھوڑا بہت نا سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے ہر انسان. اچھا میں بولتا کہ اپنے معاملات میں تھوڑے کلیئر ہو جائیں, اپنی پرسنالٹی پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے, اپنے جو ہے نا انڈیویجویلٹی پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ بھائی تمہارے یہ روز اٹھ کے صبح شیشے میں اپنے آپ کو یہی بولتا ہے the way that you are, the way that you know, جس طرح کی تمہاری پرسنالٹی, that should be enough for the people who are actually going to stay in your life. کیونکہ اگر تم نے اپنی زندگی اپنی پرسنالٹی اگر تم نے پرسنالٹی اپنی فیک کرتی آنی اور تم نے ہر چیز جو ہے فیک کرنی ہے لوگوں کے سامنے, تو تمہیں آخر میں کوئی بھی نہیں ملے گا. وہ نوٹ نکال دوبارہ وہ نام والا اوئے یہ کیپشن میں لگا. خیر تو ہاں میں اپنے ینگر سیلف کو بولوں گی کہ بھائی دیکھو اٹ ڈز ورک آؤٹ ان دی اینڈ, اس لیے اپنے آپ پہ اپنے اندر کانفیڈنس رکھو اور اپنی پرسنالٹی پہ یو شوڈ بی کانفیڈنٹ اباؤٹ دیٹ, انسیکیور نہ ہوا کرو ہر بات پہ. عبداللہ بھائی آپ کیا بولو گے؟ میرا بھی یہی ہے کہ بس ٹیک مور رسک. سیم سرفراز والا کام, تھوڑا رسکی ہو جاؤ یار, اتنا ایسے ہر وقت گھر میں بیٹھنا, رسکی ہو جاؤ یار, آسان کام کرنا, دوپہر کے 2 بجے گھر سے باہر نکل جانا چاہیے. اوئے یہ مزے کا سوال ہے یہ ابھی میرے دماغ میں. اچھا میں کیا کرتا ہوں, میں کیا چینج, ہاں ویسے تو تیرا تجھے میں بھول ہی گیا تھا اتنا. کوئی نہیں, ایوری ون دیٹ از, کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے جو یو وڈ ٹیل یور ینگر سیلف, جو سوچتا میٹرک کا مصطفیٰ ہو سکتا, میٹرک کا مصطفیٰ, ہاں اس کو تو کیا بولے گا بھائی جانی کیا کر لے, یا صحیح دوستی. میں بھی یہی بولتا, جنون جواب. مگر خیر آئیڈ سے کہ یار کیا بولوں گا میں, اتنی چیزیں ابھی میرے دماغ, یہ سوال پتہ ہے مجھ سے کبھی بھی جواب نہیں دیا جاتا. اچھا کیونکہ میں سوچتا ہی نہیں ہوں اس بارے میں, تو جواب کیسے دوں. خیر یہ تو آنے, اب ہماری دوستی کو کتنے سال ہو گئے, 3-4 آلموسٹ. یہ سوال ہے, پہلے تم دونوں جواب دو گے, ایک چیز بتا جو تو نے مطلب میرے سے سیکھی ہے, جو تیری زندگی میں امپلیمنٹ ہوئی ہے. مصطفیٰ بتائے گا, پھر اس طرح سرکل کریں گے. میں اور عبداللہ تو کر لیں گے, تو تم سائڈ کیا کروں گا, مجھ سے کیا سیکھا ہے تم دونوں نے؟ نہیں میں تو سیکھا ہے, تمہیں بتا دوں. تو کچھ نہیں سیکھا. میں نے بھی نہیں کچھ سیکھا. سیکھا ہوتا تو یہاں بیٹھا ہوتا. تو نے اپنی زندگی سے کچھ بھی نہیں سیکھا. زندگی ایسے ابھی 18 سال کا ہو یار, میں ابھی تو شناختی کارڈ میں کہنا چاہ رہا ہوں کوئی ایک جیسے مصطفیٰ سے میں نے سیکھے کہ بھائی دیکھو ہر بار نا لڑائیاں نہیں کرنی چاہیے, انڈرسٹینڈیبل, تھوڑا بہت نا چیزیں لو کی رہنا چاہیے کبھی کبھی. مصطفیٰ نے آئی گیس میرے سے سیکھے کہ بھائی کچھ لوگوں کو مس کرانا چاہیے, نہیں ہر کسی کو خوش نہیں رکھنا سب سے پہلے تجھے مس کراتا اگر سیکھ جاتا. مگر خیر مصطفیٰ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ والا بندہ بن گیا کہ فرق نہیں پڑتا, وہ میرے سے امپلیمنٹ. ہاں میں اس کو میں شاید یہ بتاتا کہ لوگوں کی باتوں پہ زیادہ غور نہیں کرتے. بھائی میں ایک جینوئن بات کرنے لگا ہوں سر, بسم اللہ. جو بندہ ہر کسی کا دوست ہوتا ہے نا, وہ اپنا دوست نہیں ہوتا. بچے یار, یہ میری اگلی تصویر کا کیپشن ہے. میں تو اپنا بھی نہیں ہوں, کسی اور کا بھی نہیں ہوں, اس کو کیا بلاتے ہیں بھائی, چھوڑ دے. بس اپنے آپ وہ نوٹس نکال, وہ پھر سے نکال جو تم نے بات کی نا شوٹ کرتا اس پہ. ہاں نکال. وہ یار اس کو ٹائٹل دے دے, کوئی نام کوئی پن ڈھونڈنا, اس میں کوئی فٹ کر کسی طریقے سے, مہربانی کر. خیر دیٹ از آل فار ٹوڈے, تھینک یو فار جوائننگ اس. جو ایک یا 2 لوگ ہیں جو بھی سن رہے ہیں, پہلے 10 منٹ میں کیا کتنا لمبا ہو گیا, 38 منٹ, 37 منٹس مور دین آگے کچھ نہیں بولوں گا. خیر تو تھینک یو فار جوائننگ. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم دیجیے گا, بکواس نہ کیجیے گا, فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں. خیر اور آپ سے ملتے ہیں پھر اگلے ہفتے, اس لیے اللہ حافظ. اوکے.